الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کل کے سبق میں درود پاک کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی تھی. سب سے پہلی بات کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہاں پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے شابشیں بھیجتے ہیں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس پر پہلی بات یہ عرض کی کہ صلاۃ اللہ تعالی کے درود بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اس سلسلہ میں آپ کے پاس روح المعانی کی عبارت اور روح المعانی میں جیسے عبارت ہے اسی طرح نہایہ ابن اثیر وہ بھی اس نے یہی معنی کیا کہ صلاۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کی ثنا کرتے ہیں، ملائکہ کے سامنے تعریف کرتے ہیں. نیز اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بلند کیا، آپ کی شریعت پر عمل کو دوام بخشا اور آپ کے دین کو غلبہ عطا کیا. یہ ہے صلاۃ اللہ علیہ فی الدنیا. اور آخرت میں صلاۃ اللہ کا مقصد یہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کو مقام محمود عطا کریں گے اور وہاں پر مقام شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے. اسی طرح اولین آخرین کے سامنے آپ کے شان کا اظہار کریں گے اس مقام شفاعت کبریٰ پر اور مقام شفاعت خاصہ یہ عطا کریں گے. یہ ہے صلاۃ اللہ علیہ فی الآخرہ. آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا یہ مطلب ہے. اور یہ دو شاہد پیش کیے، ایک علامہ روح المعانی والے بزرگ اور دوسرا نہایہ ابن اثیر. بالکل تقریباً ملتی جلتی عبارت ہے نہایہ ابن اثیر کی بھی، اور ابن اثیر کی جو نہایہ ہے یہ لغات حدیث پر کتاب ہے. گویا کہ احادیث کی عربی لغات اس میں تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ نہایہ ابن اثیر واقعی صاحب تاثیر اور صحیح کتاب ہے. اور اس کا کوئی ایک عالم بھی اس کی ان تعریفات اور لغت کی تحقیق کا انکار کرنے والا نہیں. تو اس لحاظ سے ایک مفسر اور دوسرا لغوی دونوں کے کلام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صلاۃ اللہ کا مقصد کیا ہے. اب دوسری بات میں نے ذکر کی تھی کہ صلو علیہ، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، مشرکین کو نہیں. مشرک درود پڑھے یا نہ پڑھے اس کی ساری باتیں برباد ہیں. تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو خطاب مومنین کو اس میں ذکر کیا صلو، تم درود پڑھو. اب وہ درود کیسے پڑھیں؟ صلاۃ المومنین کیا ہے؟ مومنین کا درود وہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور ان سب کتب کے اندر
خود صحابہ کرام نے سوال کیے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، آپ یہ درود پڑھیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا وہ صحابہ کے نام بھی لکھوا دیتا ہوں کہ تقریباً 45 صحابہ ہیں درود کے راوی، جن میں 40 صحابہ سے تقریباً جو سندیں ہیں وہ صحیح یا حسن درجے کی ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام کا جو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ درود کیسے پڑھے تو جواب ایک ہی ہے، تو گویا کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر سے درود جو ثابت ہے وہ اللہم صلی علی محمد یہ ثابت ہے۔ تو اب یہاں پر کیفیت درود آ گئی کہ درود ہوگا کون سا، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود عبادت ہے، اور عبادت جو ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، عبادت میں اتباع ضروری ہے۔ یہاں پر ایک قانون سمجھ لو کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو امور دینیہ اور امور عبادت ہیں ان کے لیے اصل توقف ہے، اور قانون ہے کہ جب تک ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوگی عبادت نہیں بنے گی۔ اور رہ گئے امور دنیاوی، کھانا پینا اور امور دنیاوی میں یہ اصل اباحت ہے، اور جب تک ان کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تو وہ ناجائز نہیں ہوں گے، یا کسی ضابطہ شرعیہ کے متضاد تک جب تک نہیں ہوں گی، ٹکراؤ نہیں ہوگا تو اس پر منع کی سند لانا لازم ہوگا، یا شریعت سے تصادم کا ثبوت یہ لازم ہوگا۔ اور اس کی اصل مسلم شریف میں ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کھجوروں کی پیمند کاری ہو رہی تھی آپ نے منع کیا، صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع دی کہ اس سال کھجوروں کے جو پھل ہیں یہ کم ہیں، تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے امور کو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو، اس لیے انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ اور اس میں یہ بھی آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بشیء، اپنا میں جب آپ کو حکم کروں کسی چیز کا، آگے لفظ ہے دین کے کسی امر کا حکم کروں تو فخذوا اس کو لو، اور جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں انتم اعلم، تم بہتر جانتے ہو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ دنیاوی امور کے اندر اصل اباحت اور عبادت کے امور کے اندر اصل دلیل ہے، توقف ہے۔ جب تک دلیل نہیں ہوگی عبادت نہیں بنے گی۔ یہی وہ قانون ہے جو مفتی احمد یار گجراتی کو سمجھ نہیں آیا، اور اسی سے سارے بریلویوں نے شروع کر دیا منع دکھاؤ جی منع دکھاؤ۔ حالانکہ منع دکھانا وہ کہاں ہوگا؟ امور دنیاویہ میں۔ جہاں تک امور عبادت کا تعلق ہے تو وہاں فاتبعونی اتباع ضروری ہے، اور اتباع کے لیے پہلے نقشہ ہوگا اور پہلے اس کے لیے ثبوت ہوگا۔ تو عبادت بغیر طریقہ نبوی کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت نام ہی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا ہے۔ کیوں کہ وہاں قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تحبون میں کیا آیا؟ اگر ایسے امور کرنا چاہتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے تو فرمایا فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ لیکن عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہوگی فاتبعونی والی۔ تو اس لحاظ سے یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آ جائے گا۔ تو ہم یہ کر رہا تھا کہ درود عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے
طریقے کے مطابق ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درود ہے وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے خود صحابہ کو تعلیم دی اور صحابہ کرام نے وہ درود پڑھا اور وہ درود اصل ہے. اور وہ درود شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد سے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کل میں نے بتا دیا ایک صحابی سے ثابت نہیں، صحابی سے، اماموں سے، متخطبین سے یہ ثابت نہیں، بلکہ امام سخاوی نے اپنی صلاۃ علی النبی اس پر انہوں نے پوری بات کی امام سخاوی نے. اور اسی طریقہ سے خود بریلویوں کے تو بااحسان مولوی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ جہاں پر ایک اشکال تھا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود پڑھو. آگے سے ہم کیا کہتے ہیں اللہم نہیں آتا نا درود اللہم صلی. یہ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والو نماز پڑھو اور ایمان والا کہ اللہ آپ پڑھ. اللہ فرمائے ایمان والو زکات دو اور ایمان والا کہ اللہ آپ دے زکات. آپ سے یہ کفر بنے گا یا نہیں؟ اللہ فرمائے ایمان والے روزے رکھو، آگے ایمان والے کہ اللہ آپ روزہ رکھ، آپ نماز پڑھ، آپ زکات دے، آپ صدقہ دے. یہ تو اشکال ہے. صرف درود ایسا ہے جہاں پر فرمایا صلو اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ صلو صلی، اللہ تو درود بھیج، تو درود بھیج. حالانکہ باقی عبادات میں یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو یہ عبادت کر اور تو یہ کام کر. درود والا معاملہ ہے ہم کہتے ہیں اللہم صلی. یہ اس پر امام سخاوی نے اور بعض دیگر ادلہ نے اس پر بات کی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس پر ان کی لمبی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کتنی بلند ہے، آپ کی شان کتنی رفیع ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کا عقل آپ کی شان میں رفعت شان اور آپ کی بلندی کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور اس لیے جب آپ کی عظمت اور رفعت کا احاطہ نہیں اور وہاں تک عقل کی پہنچ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور خود نبی کریم علیہ السلام نے مومنین کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس کی بات نہیں کہ تم اپنی طرف سے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تم نہیں کہہ سکتے، تم کہو اللہ کو اللہم صلی، کیونکہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو درجات اور رفعت عطا کی اس کو کما حقہ جاننے والا صرف اللہ ہے. تو اس لیے ہمیں حکم ہوا اللہم صلی علی محمد. معلوم ہوتا ہے جس نے پیغمبر کی عظمت کو سمجھا ہے وہ درود یوں ہی پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، اپنے عجز کا اعتراف کر کے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں دی وہاں ہمارے عقل کی رسائی نہیں، ہمارے علم کا وہاں پر پہنچ ہی نہیں. اتنی اونچی شان اور مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا کہ وہاں پر کسی کا عقل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. جب ہم آگے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے شایان شان رحمت کوئی بھیج سکتا ہے جو آپ کی شایان شان کو جانتا ہے، آپ کے رفیع درجات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے. تو اس لیے ہم نے صاف کہہ دیا کہ اللہم صلی، اللہ ہم تو آگے تھے، تو اپنے محبوب پر رابطے کر، تو ہی اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے اور وہ رحمتیں کر جو نبی کریم علیہ السلام کی عزت شان اور رفعت درجات کے موافق ہیں اور مطابق ہیں. سمجھ گئے یہ نہیں سمجھ گئے؟ اصل بات یہ ہے چنانچہ اس پر یہ پیر کرم شاہ یہ بریلوی ہے اور بریلویت کو تھوڑی سی جدت دے رہے ہیں. پیر کرم شاہ بھی کسی سے ملتی جلتی تقریر انہوں نے نقل تو امام سخاوی کی ہے لیکن
دائیں بائیں شائیں کر کے، جس طرح عام اہل بدعت کی عادت ہے کہ وہ سیدھی بات کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا پیر کرم شاہ نے۔ یہ اس کا سفر نمبر ہے 89 ضیاء القرآن۔ کہتے ہیں اگرچہ سلاد بھیجنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اگرچہ سلاد بھیجنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ شان رسالت کو کما حق جانتے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اعتراف پہ عجز کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ ہاں بھائی، تم چپ رہو گے تو میں بھی چپ رہوں گا، مجھے کیا پتا آپ نے کہاں تک لکھا ہے کہاں تک نہیں۔ اگرچہ سلاد بھیجنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ شان رسالت کو کما حق جانتے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اعتراف پہ عجز کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی، یعنی مولا کریم تو ہی اپنے محبوب کی شان کو اور قدر و منزلت کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج۔ اچھا، اسی پر یہ تقریر کی ہے علامہ منظور نے۔ یہ علامہ منظور کوئی ہے لسان العرب والے بزرگ، کل بھی کا حوالہ آیا تھا، اور یہ مسلمہ شخصیت ہے عند الکل، جہاں لسان العرب کے اندر انہوں نے بھی یہی تقریر کی اور اسی سوال کا جواب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں صلو اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قلنا اللہم صلی انت علی محمد لأنک اعلم بما یلیق بہ، لأنک اعلم، لأنک اعلم بما یلیق بہ۔ ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اللہ تو درود بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں؟ لأنک عالم، کہ تو ہی جانتا ہے بما یلیق بہ، کہ جیسی رحمت نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے لائق ہے اور اس کے مناسب ہے، ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 گواہ پیش کیے، اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں۔ اس مقصد پر صرف ایک بات کو پکا کرنا ہے، ورنہ بات ہے ہی یہ، اس کے علاوہ کوئی بات بن سکتی نہیں۔ ہاں بھائی، اب یہ نہیں پتا چلا پیر کرم کو کہ جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں لکھ تو بھی لیکن خود بھی نہیں سمجھا کیا لکھ رہا ہوں۔ اصل میں ناقل وہی ہوتا ہے جو نقل مارتا ہے اور پتہ خود کو بھی نہیں چلتا۔ یہاں اپنی تردید خود کی، صفحہ 89 پر۔ اس کے بعد
اس میں چند احادیث بھی لکھی ہیں، کوشش کی ہے اصل موضوع سے ہٹنے کی۔ فضائل پہ چلا دیا۔ اچھا جی، تو یہ بریلویوں کا بڑا علامہ ہے، یہ مفتی اقتدار احمد، مفتی اعظم پاکستان، شیخ الحدیث و تفسیر اور ساتھ صاحبزادہ بھی ہے، ساری خصوصیات ہیں اس میں۔ یہ مفتی احمد یار گجراتی کا بیٹا ہے اور اس نے بڑے گل کھلائے، وہ بعد میں آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو درود ہے وہ کچھ اور ہے اور لاؤڈ اسپیکری درود کچھ اور ہے۔ جہاں پر یہ فتاوی نعیمیہ ہے، العطایا الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ، اور یہ جلد اس کی 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 368۔ اصل میں یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اب ذرا ثبوت سنیے کیا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کنا اذا صلینا خلف النبی قلنا السلام علی جبریل و میکائیل۔ یہ مشکل پڑھنے کی ضرورت نہیں، حوالہ دیکھ لو، بخاری سے نقل کر رہا ہے، بخاری شریف جلد اول کتاب الآذان باب التشہد صفحہ نمبر 115، وہاں سے اس نے لیا۔ تو کہتے ہیں ہم کہتے تھے السلام علی جبرائیل و میکائیل، السلام علی فلاں و فلاں، فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے اس نماز میں تشہد یوں پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بس یہ اس نے سلام پر ذکر کیا اور درود کے متعلق آگے ذکر کرتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 369 پر 69، اس میں کہتا ہے کہ صحابی نے پوچھا، سعد ابن عبادہ صحابی ہے، اس نے فقال لہ بشیر بن سعد امرنا اللہ ان نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا آپ پر درود پڑھنے کا، وکیف نصلی علیک، بس ہم درود کیسے پڑھیں، کیف نصلی علیک، قال آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اللہ کے نبی سے صحابی پوچھتا ہے کہ درود کیسے پڑھے، تو آپ کیا فرماتے ہیں درود کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور ہمارے پاس اصل کتابیں موجود ہیں پوری، لیکن میں یہ حوالات اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ پیش آپ اسی سے کریں، اور ان کو کہو تمہارا اپنا مولوی کیا لکھ دیا، یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد، اور تم نے کیا درود بنایا یہ۔ تو یہ مسلم میں بھی موجود ہے، مسلم کا حوالہ وہ بھی ساتھ لکھ لو، مسلم شریف کا، وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ اسی طرح اور حدیث اس نے ذکر کی، اور یہ اس کے راوی ہیں ابو حمید الصائدی، یہ کہتے ہیں کہ انہم قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیکا، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ قال قولوا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ کس طرح درود پڑھو؟ صلی علی محمد۔ یہ یہاں سے بھی پتہ چلا صحابہ نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اور اس جواب میں کوئی بات، یہ صفحہ نمبر اس کا 371۔ اس کے بعد یہ تیسرا صحابی لائے عقبہ بن عامر، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 141 اور جلد نمبر 1۔ اس میں کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ یہ شروع یہ بھی ہوا اللہم صلی علی محمد، یہ راوی کون ہے؟ عقبہ بن عامر، اور اصل حدیث کس میں ہے؟ باب الصلاۃ علی النبی ابو داؤد صفحہ 141، اور جہاں مفتی بریلوی وہ نقل کر رہا ہے، اور حدیث یہ لایا ہے، اور اس میں راوی ہے حضرت ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر تو وہاں پر بھی آ رہا ہے کہ قال من سرہ ان یقتال بمکیال الاوفا فلیصلی علینا، جو پورا اعمال کا وزن لینا چاہتا ہے تو ہم پہ درود پڑھے، اہل البیت فلیقل، اور چاہیے کہے، درود کیسے پڑھے؟ پورا ثواب کوئی لینا چاہتا ہے وہ یوں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ وامہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد صفحہ 141 پر بھی موجود ہے، اور نقل ہم اس کی پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث لایا کہ یہ ساتھ کہتے ہیں عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کے ساتھ، لیکن یہ حدیث بھی تقریباً یہی مضمون ہے۔ اور اسی طریقہ سے راوی حضرت ابو سعید خدری، یہ راوی لکھتے ہو دوبارہ نہیں لکھاؤں گا کیونکہ اصل کتابوں میں موجود ہے، سیاستہ میں ہم تو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ بریلویوں نے کیا لکھا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاقامہ صفحہ نمبر 292 پر یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال قلنا یا رسول اللہ هذا السلام علیک قد عرفناہ، ہم نے سلام کو پہچان لیا کہ کیسے آپ پر سلام کرنا ہے، فکیف الصلاۃ، درود کیسے پڑھنا ہے، درود کے متعلق بتائیے۔ قال قولوا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد عبدک ورسولک کما بارکت علی ابراہیم۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی درود کیسے شروع ہوا اللہم صلی، یہ ابو سعید خدری راوی، اور یہ فتاوی نعیمیہ کا صفحہ نمبر 374۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لایا، یہ بھی ابن ماجہ صفحہ 293 سے، اور اس میں بھی لفظ آ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہی لفظ ہے۔ اچھا جی، تو یہ چند حوالے میں نے دے دیے اس کے فتاوی نعیمیہ کے۔ آپ کے یہاں کتنی حدیثیں ہو گئی؟
5 پتہ ہے نہیں. تو یہاں سے بھی پیر کرم شاہ بھی اور فتاوا نعیمیہ والا بھی، اس سے بھی درود وہی لکھا ہے جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اور یہ ثابت کیا کر رہا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود شروع میں اس نے دعویٰ یہ کیا اور اس کی دلیل دے رہا ہے اللہم صلی علی محمد. جیسے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں مفتی صاحب کا، اسی طرح آپ کے وہ جامع الرشدین والے کا بھی گڑبڑ ہے، اس کا بھی صحیح نہیں ہے ذہنی توازن. بھائی بات کیا ہے کہ درود کے لفظ کیا ہے، کون سے لفظ پڑھنے ہیں؟ آپ تو جھگڑا اس میں ہے کہ اللہم صلی علی پڑھنا ہے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے. تو بات تو یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا درود کیسے پڑھے تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد. کیا بات، ابھی کرسیاں شروع ہو گئے. کسی ساتھی نے میرا قرآن اور رجسٹر اٹھایا ہے، لکھائی کے لیے اگر اٹھایا تو میری اجازت کے بغیر اٹھایا، جس کی وجہ سے پریشانی ہے. یہ کون ہے؟ محمد عمران ڈیروی. ہاں اس کو تو بزرگ ہے، ڈنڈے لگانے چاہیے. اپنا قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ کم از کم اپنا قرآن اور رجسٹر سنبھالو نا. چلو بھائی، کسی نے اگر لیا ہے وہ واپس کر دے، اس کی مہربانی ہوگی. اور باقی سارے ساتھی تہجد پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، اس کا قرآن اور رجسٹر واپس آ جائے. اچھا جی، یہ شوہری والے قرآن کی برکت تو نہیں ہوگی کسی کا قرآن اور رجسٹر چوری کیا. علم جب چوری ہوگا تو کیا برکت ہوگی؟ قرآن چوری کر کے کیا کرو گے؟ مسئلہ تجھے ہے، اور رجسٹر چوری کر کے. تو اس لیے تھوڑا خیال کرو. ہاں بالکل. اچھا جی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہمارا موضوع کیا کر رہا ہے؟ درود ہے کیا؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ درود ہے کیا؟ اور یہاں اسی عنوان کو تھوڑا بڑھاتے ہوئے یہ میرے پاس ہے جلاء الافہام امام ابن القیم کی، اور اس دن میں لاہور گیا ایک کتب خانے سے، وہاں پر ایک کتاب دیکھی بریلوی کتب خانے سے، لکھا تھا فضائل درود، اور انہوں نے بھی لکھتی ہے فضائل درود. جب میں نے دیکھی تو جلاء الافہام کا ترجمہ تھا، اور وہاں پر بڑا لقب تھا کہ محب رسول علامہ ابن القیم الجوزیہ، یہ دیا لیکن باریک لفظوں میں، اور اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا. تو جہاں پر ذرا جلدی سے نوٹ کرنا ہے کہ تھک نہ جائے، جلدی سے چند صحابہ کے نام نوٹ کرنے ہیں جن سے یہ درود مروی ہے. ہاں بھی تفصیل دوسرے مقام پہ دیکھو. راوی ہے ابو مسعود الانصاری البدری، ابو مسعود الانصاری البدری. یہ بھی کہتے ہیں ہم نے پوچھا تھا کیفا نصلی علیک، آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یہی بات فرمائی. اور اس کے بعد حضرت کعب ابن عجرہ، نمبر 2 کعب بن عجرہ، یہ نمبر لگاتے آنا. جس نے بھی کوئی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، بات کوئی ہوگی. اور نمبر 3 آپ کے پاس آ بھی گیا ابو حمید الصائدی. نمبر 4 ابو سعید الخدری. نمبر 5 طلحہ بن عبید اللہ. نمبر 6 زید بن حارثہ. نمبر 7 علی بن ابی طالب، حضرت علی. اور نمبر 8 حضرت ابو ہریرہ. نمبر 9 بریدہ بن حسیب. نمبر 10 سہل بن سعد الصائدی. اور نمبر 11 ابن مسعود. نمبر 12
فضالہ بن عبید، نمبر 13 ابو طلحہ الانصاری، نمبر 14 انس بن مالک، نمبر 15 عمر بن خطاب، نمبر 16 عامر بن ربیعہ، نمبر 17 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 18 ابی بن کعب، نمبر 19 اوس بن اوس، نمبر 20 الحسن بن علی، نمبر 21 الحسین ابن علی، حضرت حسین اور نمبر 22 فاطمہ تو بنت رسول اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھو حضرت حسن بھی یہی درود بتاتے ہیں، حضرت حسین بھی، حضرت فاطمہ بھی۔ بل برا، یہ نمبر 23 برا ابن عازب، نمبر 24 رویب بن ثابت الانصاری، نمبر 25 جابر بن عبداللہ، اور نمبر 26 ابو رافع، یہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مولا تھا، غلام تھا، عبداللہ ابن ابی اوفا، نمبر 27، اور نمبر 28 ابو امامہ الباہلی، اور نمبر 29 عبد الرحمن ابن بشر بن مسعود، اور نمبر 30 ابو بردہ بن نیار، اور نمبر 31 عمار بن یاسر، اور نمبر 32 جابر بن سامورہ، نمبر 33 ابو امامہ، نمبر 34 مالک بن حویرث، نمبر 33 عبداللہ بن جوزے، نمبر 36 عبداللہ ابن عباس، نمبر 37 ابو ذر، نمبر 38 واصلہ بن اسقا، نمبر 39 حضرت ابو بکر صدیق، اور نمبر 40 عبداللہ بن عمرو، اور نمبر 41 سعید بن عمیر، اور نمبر 42 حبان بن منکس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہاں پر ابن القیم نے 42 صحابہ کے نام دیے، لیکن کل 45 ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی تفصیل چاہے تو یہ امام اہل سنت حضرت نیلوی شہید رحمہ اللہ کے مجموعہ رسائل کی دوسری جلد ہے۔ اس میں ایک رسالہ ہے قبر اطہر پر کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب کا، اور اس میں بہت زبردست حضرت نے بات کی۔ ہم جب حضرت سے پڑھتے تھے تو اس وقت لکھایا تھا، لیکن یہ میں نے کل دیکھا کہ یہ رسالہ کل مل گیا، میں نے کہا چلو ہماری جان چھوٹ گئی، اب یہ وہ رسالے میں پورا آ گیا۔ اس میں حضرت نے وہ 45 درود بھی لکھے، پہلے ہمیں وہ لکھوائے تھے، اس رسالے میں چھپ گئے 45 درود پورے، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 198 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پورے درود جتنے آتے تھے احادیث میں سب انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے مقام کو بلند کرے۔ اب انہوں نے یہ ہماری جان چھوٹ گئی اور انہوں نے پوری تفصیل بتا دی۔ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ کو سارا لکھواؤں گا، لیکن اب نہیں لکھواؤں گا، میرے رجسٹر پہ لکھے، اب چونکہ رسالہ مل گیا تو اب لکھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور اچانک میں نے دیکھے پڑھے تو تھے، کچھ ساتھی دے گیا، لیکن میں نے رسائل دیکھے نہیں، کل اچانک رسالہ نکالا تو یہی نکل آیا۔
اور ادھر میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو کام بن گیا ہے۔ تو یہ کام بنا ہوا ہے، اس میں زبردست کر کے حضرت نلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پورا لے گئے نمبر لگا کے 45 نمبر تک، اور سارے درود نقل کیے جس کتاب میں بھی آئے ہیں، وہ سارے شروع ہو رہے ہیں اللہم اللہم اللہم، سارے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آگے لفظ مختلف ہیں، بہرحال یہ آگے فضائل و احکام درود، یہ بھی میرے موضوع میں تھا، لیکن چونکہ حضرت کے رسالے میں آ چکا ہے، ہم اس پر بھی وقت نہیں لگائیں گے۔ فضائل احکام بہت ساری ہماری جان چھوٹ گئی، یہ رسالہ تقریباً آج کل مل رہے ہیں یہ رسائل، تو جس کا ذوق ہو وہ یہ رسائل بہت قیمتی ہے، جن میں بہت اچھے اچھے رسائل ہیں، یہ آپ ضرور لے لیں۔ تو اس میں بہت ساری بات حضرت نے کر دی، اور صحیح رگڑا بھی لگا دیا ہے کہ قبر پر جو درود کو بدلتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر جا کے پڑھتے ہیں، حضرت نے پوری کما لا مزید علیہ، اس پر کوئی چیز زائد نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کو ہم یہاں پر لپیٹ رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ میری طرف رہے۔ ایک مسئلہ تو ہم نے یہ کہا کہ درود ہے کیا، درود ہے کیا، اور درود کیا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کیا ہے درود؟ دعا ہے۔ امتی دعا کر رہا ہے کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی دعا کرتا ہے، اور دعا بھی خطاب بھی کس کو کرتا ہے؟ اللہم۔ ہر درود میں خطاب اللہ کو ہے۔ اب اللہ کے سننے میں ہے کسی کو شبہ؟ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سما کا جھگڑا ڈالتے ہیں، کوئی پاکستان سے قائل ہے، کوئی قبر سے قائل ہے، تو ان مردودان من اللہ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں درود کا معنی آتا ہے؟ درود ہے کیا؟ یہی وہ نقطہ تھا کہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے جو حضرت لاہوری کی مجلس میں ان جلندری وغیرہ حضرات کو چیلنج کیا تھا کہ درود کا مسئلہ ہے، مناظرہ اس پہ ہوگا، لیکن درود کی پہلے میں ترکیبیں پوچھوں گا، اور ترکیبیں پوچھنے کا قاضی صاحب کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہم کا معنی بتاؤ، پہلے درود متعین کرو درود ہے کیا، اور اس کے بعد اللہم کا معنی متعین کرو۔ تو اللہم کا معنی ہے یا اللہ، تو درود پڑھنے والا بات ہی کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے، اور ڈائریکٹ نبی پاک سے بات کر سکتا نہیں۔ اس کی میں نے حوالات کو دکھا دیا، کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کو براہ راست الصلاۃ والسلام وہ کرے گا جو اس بات کا مدعی ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، اس لیے کہ آپ کی قدر و منزلت وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو جب عجز کا اظہار ہوگا تو اللہم صلی علی محمد کہے گا، اور جو اپنی غیب دانی کا مدعی ہوگا وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا۔ فرق ہی یہ ہے۔ تو اب یہ حضرات پہلے آپ نے مسئلہ یہ چلانا ہے کہ درود کا منکر کون ہے؟ درود کا منکر کون ہے؟ جو الصلاۃ والا درود پڑھتا ہے یہ درود کا منکر ہے، اور محرف ہے کل یہود چاہے قبر پہ جا کے پڑھے یا پاکستان سے پڑھے، یہ اصل میں درود پاک کا منکر ہے۔ اور اب نئے سٹیکر بھی میں نے دیکھے، وہاں پر آ رہا ہے کیا؟ وہاں آ رہا ہے وہ دوسرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ لکھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دونوں بدعتیں ہیں مردود، وہ بھی یہ بھی۔ ان کو پوچھو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہاں سے نکالا؟ اللہ کے محبوب نے جو درود بتائے وہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ لوگوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور اپنی طرف سے بدعات جاری کر کے، اور آپ اپنی طرف سے کیفیات جاری کر کے، حالانکہ یہ درود ابراہیمی یہ ماخوذ ہے قرآن پاک سے، ہے نا؟ سورہ ہود یاد، وہاں میں نے بتا دیا تھا یہ سورہ ہود سے ماخوذ ہے۔ پھر عام عقلی دلیل بھی ہے، ساری دنیا کے علماء وہ اکٹھے ہوں، ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ، اور ایک طرف ہے امام الانبیاء کی زبان سے بتائے ہوئے لفظ، ساری دنیا کے اولیاء علماء اکٹھے ہوں، ان کے ساری عظمتیں اکٹھی کر لی جائیں، لیکن جو آپ کی زبان سے لفظ نکلے
ان الفاظ کی عظمت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں درود کا پہلا مسئلہ یہ ہے، اور اس کو چلانا ہے، اس مسئلے کو، یہ نہیں کہ یہاں پڑھ کے پھر ختم ہو جائے، اس مسئلے کو چلانا ہے. یہ درود کے ہیں ہی منکر، اور کہتے ہیں ہمیں ہے کہ یہ درود کے منکر، ورنہ ان کو کہو جو درود تمہارا ہے، کوئی ایک حدیث، ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی دور سے یا قبر پر یہ تمہارے والا درود پڑھنے کا قائل ہو، ایسا بتا دو. لیکن کوئی نہیں ملے گا. اس بات کو کلیئر کرنے کے بعد اب دوسرا عنوان لے رہا ہوں کہ جب یہ درود میں خطاب اللہ کو ہے تو یہاں پر فرقے 3 بن گئے. پہلے درود میں تحریف کی، پھر 3 جماعتیں بن گئی. ایک وہ فرقہ ہے وہ کہتا ہے ہر جگہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ و سلام سنتے ہیں، درود جہاں بھی پڑھو آپ سنتے ہیں، جس جگہ سے بھی پڑھو. یہ فرقہ اہل تشیع اور بریلویہ، ان دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں بھی کوئی درود پڑھے نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں. دوسرا فرقہ للڑ دیوبندی، ان کا نظریہ یہ ہے للڑ پارٹی کا کہ مسجد نبوی کی حدود میں اگر درود پڑھا جائے، مسجد نبوی کی حدود ذرا خیال کرنا، اور جتنی پست آواز سے پڑھا جائے، مسجد نبوی کے حدود کے اندر کوئی درود پڑھے تو آپ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور جو دور والا ہے درود اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں. اور پہنچانے کی کیفیت کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلانا بیٹا فلانے کا آپ کو یہ لفظوں میں درود پڑھ رہا تھا، فلاں بیٹا فلانے کا. وہ پورا فرشتے شناختی کارڈ لے جاتے ہیں اور پورا بتاتے ہیں فلانا فلانے والا پتر کہ اے لفظ بھی آخر ہے، اے لفظ یہ وہ کہہ رہا تھا. یہ دوسری پارٹی ہے. اور ایک طائفہ اہل سنت کا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول اہل سنت پر درود پاک یہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قانون ہے ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی لسمیع. یہ قرآن ہے، کسی بابے کی کتاب نہیں. ان ربی بے شک رب میرا ہی لسمیع الدعا ہر دعا کو سننے والا ہے. درود دعا کے دعا کو سننے والا کون ہے؟ ایسا بول رہے ہیں ایسا. ان ربی لسمیع، کوئی دوسرا دعائیں سننے والا نہیں. یہ اللہ کا خاصہ ہے دعاؤں کو سننا. ایک دوسرا، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ درود ہم بھی کہتے ہیں آپ تک پہنچایا جاتا ہے. ذرا توجہ میری طرف رہے. ہم بھی کہتے ہیں درود پہنچتا ہے، اور دوسرے وہ للڑ وہ بھی کہتے ہیں درود پہنچتا ہے. لیکن پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ عارض کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں درود پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کر کے اس سے اللہ اپنے محبوب پر اور رحمتیں کرتے ہیں، اور آپ پر رحمتیں ہوتی ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو اور بلند کر، آپ کے دین کو اور غلبہ دے، آپ یہ رفع درجات میں اور ترقی عطا کر. اللہ رب العزت اس درود کو قبول کر کے اس درود کے نتیجہ میں جو حادثہ رحمت ہے، اور جو اللہ رب العزت رحمت کرتے ہیں، وہ رحمت آپ تک پہنچتی ہے. اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لو، ہم یہ مارکا للڑ یہ کہتے ہیں اگر روح جسم میں ہو تو رحمت نبی پاک پر ہو سکتی ہے، اگر روح جسم میں نہ ہو تو رحمت نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں یہ بھی تمہارا ٹھکوسلا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے جس زمین پہ قدم لگے اس زمین پر ایک دفعہ قدموں نے مس کیا، اس زمین کے ذروں پہ آج بھی خدا کی رحمت برس رہی ہے. اور آپ کے وہ بال مبارک جن میں روح آئی کوئی نہیں تھی، بالوں میں روح آتی کوئی نہیں، آپ کے وہ ناخن مبارک جن میں روح آ ہی نہیں سکتی،
نہ ناخنوں میں نہ بالوں میں، آپ کے کٹے ہوئے ناخن ان پہ بھی خدا کی رحمت ہے، آپ کے بالوں پر، آپ اب بھی جس زمین کے کسی حصہ میں موجود ہیں ان پہ بھی خدا کی رحمت ہے، حتیٰ کہ وہ کرتا جو آپ کے وجود کے ساتھ لگ گیا، اب کرتے میں روح نہیں، اس کرتے پہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ اور آپ کا جو مدینہ کی قبر میں 72 تر و تازہ ترین وجود مقدس موجود ہے، اس وجود پہ بھی خدا کی رحمت ہے، اور اسی رحمت کا اثر ہے 14 سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر جائے، ہمارا نظریہ ہے ہوبل آن کما ہوتے، آج بھی پیغمبر کا وجود اسی طرح تر و تازہ، اسی طرح خوشبودار، اسی طرح سالم محفوظ جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے۔ درود پہنچتا ہے، لیکن پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ اس درود سے جو قبولیت سے رحمت ہے، وہ رحمت آپ کی روح پر بھی برستی ہے، آپ کے جذبے اقدس پر بھی برستی ہے، لیکن اس عرض کے لیے علم ضروری نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان کا واقعہ کتنا واضح ہے کہ حضرت عثمان کو وہاں پر نظر بند کیا گیا اور خبر مشہور ہو گئی، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت الرضوان پہ بیعت لی، وہاں پر انشاءاللہ میں سارے جو ان کے اشکال ہیں وہ بھی حل کر دوں گا۔ تو وہاں بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان نماز پڑھتے رہے، نماز میں سلام بھی تھا، درود بھی تھا۔ اگر یہ براہ راست پہنچتا، آپ کو علم ہوتا، فرشتے بتاتے حضرت عثمان نے تو ابھی آپ کے درود پڑھا ہے، تو بیعت رضوان ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا درود اس طرح نہیں پیش ہوا، حالانکہ ہم کہتے ہیں پیش ہوا، اور پیش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پیش ہونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو اطلاع دی جائے، اور پیش ہونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ سنیں۔ پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ درود اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس مقبولیت سے جو رحمت الہی ہے، وہ رحمت آپ کے درجات، آپ کے متعلق جو دعا ہے، وہ دعا امتی کے آپ کے حق میں قبول ہے۔ بلکہ ہم تو جہاں تک کہتے ہیں، یہ بے ایمان بھی لکھ دیا، اصل تو وہ بخاری میں ہے، اصل میں بخاری میں ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے، اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض، اصابت کل عبد صالح، یہ حدیث بھی بخاری باب التشہد صفحہ 115 پر فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، جب تم یہ کہتے ہو السلام علینا اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، تو یہ جو ہے سلام، یہ صبح جو میں نے نماز پڑھی آپ کو پہنچائے، اور آپ نے جو نماز پڑھی تجھے پہنچائے۔ آپ کو فرشتے نے کہا کہ اے ان لفظوں میں سلام آ رہا، آپ کے علم میں ہے تو ہے، پہنچا تو ہے، اصابہ پہنچا ہے، پہنچا کیا ہے کہ وہ جس آدمی مومنین ہیں، عباد صالحین، ان کے حق میں یہ دعا السلام علینا بادی یہ مقبول ہے۔ یہ پہنچنے کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ اگلے آدمی کو علم بھی ہو۔ آؤ اپنے موضوع پر کتنی جب آتے ہیں فرقے تین، ایک کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتے، دوسرا کہتے ہیں قبر کا نام لیتا ہے لیکن مسجد نبوی کی حدود میں جہاں درود پڑھا جائے سنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہ قبر سے سنتے ہیں، نہ مسجد نبوی سے سنتے ہیں، نہ پاکستان یا دنیا کے کسی کونے سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ درود دعا ہے، اور جہاں سے کوئی پڑھے، قبر پہ پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، کسی اور ملک میں پڑھے، تو دعائیں سننے والا اللہ ہے۔ ایک دوسرا، آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ درود آپ پر پہنچتا ہے بے معنی قبولیت ہے دعا کے۔ جو امتی مسلمان پڑھے تو معروضۃ علیہ، آپ پر وہ درود پہنچتا ہے۔ پہنچنے کا مطلب میں نے بتا دیا، پہنچنے کے لیے نہ آگے علم کا ہونا ضروری ہے، نہ سننے کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے تمام مسلمانوں کو
السلام علینا والا سلام پہنچتا ہے اور آگے علم کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، فلاں ابن فلاں کی یہ درخواستیں تفصیلی کوئی نہیں، اس حد تک ہم مانتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئے 3 جماعتیں، رکے جس نے جو لکھنے ہیں لکھے، لیکن موضوع کے مطابق۔ آپ بھی بڑے بڑے اکابر تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ اکابر آپ پر درود پڑھنے والے کافر کا بھی، میں نے بتایا نا یہ کافر کا بھی کون سا ہے؟ 3 فرقے۔ اب ان 3 فرقوں کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان تینوں کے پاس دلائل کیا ہے؟ جو کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتے ہیں، ان کے پاس اپنے طور پہ جو 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں، 2 حدیثیں بلکہ 3 احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری سے، ایک حدیث ابو داؤد سے، اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں الاء الافہام ابن قیم سے، جو 3، اور ایک چوتھی بھی ایک مولوی نے پیش کی دلائل الخیرات سے۔ واہ واہ، دلائل الخیرات تو گپو ٹیشن کی کتاب ہے۔ دلائل الخیرات ایسی گپوں کا مجموعہ، اس کی کوئی فنی حیثیت نہیں، لیکن الاء الافہام ہم پر الزامی طور پہ دلیل، اور ابو داؤد اور بخاری یہ سیاستہ سے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں قبر پر درود سنتے ہیں، قبر پر، یا مسجد نبوی کے قائلین، مسجد نبوی کے احاطہ کے قائلین کے پاس ایک حدیث نہیں، ایسی کوئی دنیا کی کتب حدیث میں سے ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں آپ نے فرمایا من صلی علیہ فی مسجدی فسمعتہ، جو میری مسجد میں درود پڑے میں اس کو سنوں گا۔ ایک حدیث بھی نہیں، ایک صحابی کا قول بھی نہیں، صحابی کا قول بھی نہیں، اور ایسا نظریہ رکھنے والا مسلمان بھی نہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، کیونکہ یہ قائل کس کا ہے؟ مافوقل اسباب سما کا، مسجد نبوی کی حدود۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا مولانا سرفراز خان کا۔ ہاں، ہم پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، مولانا سرفراز نے لکھا تسکین الصدور شریف میرے پاس ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں پڑھا گیا درود ہے یہ دور کا پڑھا ہوا درود ہے، اور سماع الموتیٰ نے لکھا جو دور کا قائل ہے وہ پکا مشرک ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھا ہوا درود یہ دور کا صغرا، اور سماع الموتیٰ نے لکھا جو دور کا قائل ہے وہ پکا مشرک ہے۔ اب یہ شرک کا ادراک خود کر لینا، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں لکھا ہے 10ویں جلد میں کہ سائل نے سوال کیا کہ درود کے سما کی حدود کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں، اور کہتا ہے کہ اگر مسجد نبوی یمن تک بھی وسیع ہو جائے تب بھی یہی سما کی حدود رہے گی۔ یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور تسکین الازکیہ اس کا حوالہ بھی آئے گا، ماسٹر بخاری کے خرافات، اس میں بھی لکھا ہے مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں تسکین الازکیہ میں۔ اور اسی طرح مولانا سرفراز صاحب نے خود مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ذمہ ایک حضرت صاحب نے جھوٹ لگایا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے تذکرۃ الخلیل میں وہ مرسی لکھتا ہے کہ مولانا خلیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ یہ 3 گواہ میں نے پیش کیے، ماسٹر اکاڑوی اور یوسف لدھیانوی صاحب، ان کی آپ کے مسائل اور ان کا حل 10ویں جلد جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، زندگی میں شائع نہیں ہوئی، ہمیں تو نسبت بھی مشکوک ہے بہرحال۔ اور یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر جھوٹ تذکرۃ الخلیل کے حوالے سے یہ 3، لیکن ان تینوں پر فتویٰ میں نہیں لگا رہا۔ تینوں پر فتویٰ کون لگا رہے ہیں؟ مولانا سرفراز خان۔ ہاں، یہ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے درود جو پڑھے یہ دور کا ہے، اور دور کے سننے کا قائل پکا مشرک ہے،
یہ فتویٰ ہے جناب امام اہل سنت جو ان کے ہاں ہے اس کا، اور جس کے امام اہل سنت نمبر میں لکھا ہے جو مولانا سرفراز صاحب کی کسی تحقیق سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اب جو ان کو کافر نہیں کہتا اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ انہیں کی اپنی بات ہے، ہم تو صرف ناقل ہیں۔ بہرحال یہ مسجد نبوی کی حدود میں سماعت کے قائلین کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، اور آج کے یہ سارے للڑ جتنے للڑ پارٹی ہے یہ سب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اندل قبر، حالانکہ یہ قائل ہے مسجد نبوی سے اور قائل ہے روزہ اقدس سے۔ اب کسی عنوان کی ذیلی بات کہہ رہا ہوں کہ اندل قبر جو کہتے ہیں قبر پر درود کے سبا کے ہم قائل ہیں، آیا اندل قبر کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اندل قبر وصول ممکن بھی ہے؟ کوئی آدمی آپ کی قبر پہ جا سکتا بھی ہے؟ یاد رکھ لو یہ ذیلی عنوان اس کے لیے امام سمہودی کی تاریخ المدینہ، آج بہت ساری کتابیں میں لا نہیں سکا، لیٹ ہو گیا، امام سمہودی کی تاریخ المدینہ وہ، اور یہ پنڈی والے استدلال مولانا عبد المعبود صاحب کی، اس کی اپنی بھی ہے تاریخ مدینہ اردو میں، لیکن یہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، اس میں وہاں اس نے صاف لکھا اور اس میں تسلیم کیا، کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک تک پہنچنا وہاں دروازے ہی کوئی نہیں ہے، آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کی قبر اقدس مسجد نبوی سے کم از کم 18 ہاتھ یا 18 فٹ وہ نیچے ہے۔ مسجد نبوی کی بھرا ہوئی اور بھرائی کے اس میں مٹی ڈالی گئی اور اس کی بھرائی کر کے اس کو بنایا گیا، اب بھی اس کے نیچے سے وہ جو گاڑیاں کھڑے کرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ کی قبر انور ام المومنین کے حجرہ میں ہے، اور ام المومنین کا حجرہ اب بھی موجود ہے، اسی شکل کے اندر موجود ہے، اور تینوں قبریں اس حجرہ کے اندر ہیں، اور پوری زندگی ام المومنین اس حجرہ میں رہی۔ سن 58 ہجری میں ام المومنین کی وفات ہوئی، 58 ہجری ام المومنین کی وفات ہوئی، بات سمجھ رہی ہے، اور ام المومنین